جی السلام علیکم فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ کیسے ہیں؟ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر کی جو انگلش کی بک 3 ہے اس میں سے جو پوئٹری والا پورشن اس میں پوئم نمبر 19 ہے، اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈس۔ یہ ٹرانسلیٹڈ پوئم ہے اور اس پوئم میں دیکھیں اگر ہم ٹائٹل کو دیکھتے ہیں مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈس، یعنی ایک ایسا آدمی جو کہ محض باتیں کرتا ہے لیکن اس کا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو جو محض باتیں کرنے والا آدمی اس کو ہم ٹاکٹیو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم باتونی کہتے ہیں۔ تو اس پوئم کے اندر پوئٹ نے ڈیفرنٹ جو سمبولزم کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈسکرائب کیا ہے اور اس حوالے سے جو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس نے ہمیں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتا ہے کہ وہ آدمی جو کہ محض باتیں کرتا رہتا ہے اور محض شیخی بگاڑتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی اچھا عمل نہیں ہے، تو وہ بالکل ایک ایسے باغ کی مانند ہے جس میں خشک جھاڑیاں جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ مکمل طور پہ اس گارڈن کی بیوٹی کو سپوائل کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، اور وہ باغ جو ہے وہ ایسے ایک منظر پیش کرتا ہے جیسے خزاں کا سردی کا موسم ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ڈیفرنٹ فیزز مختلف مراحل میں سے ہوتی ہے، گزرتی ہے، اور بالآخر جو ہے وہ اس کا زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی پرسن کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی آدمی کو اپنی زندگی کے دوران یعنی فروٹفل ایکٹیویٹیز کے اندر بیزی رکھنا چاہیے، اسے کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، دوسروں کی دل آزاری ہو۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی آدمی اس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو فروٹفل ایکٹیویٹی میں انگیج رکھتا ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے اس کو خوشگوار انداز سے اور اس حوالے سے انسانیت کی خدمت کے اندر وہ بسر کر سکتا ہے۔ اب ہم اس پوئم کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ ٹیکسٹ کا جو ہے وہ امیج آپ کے سامنے ہے، بک کھول کے بھی آپ دیکھیں، سامنے رکھیں۔ اے مین آف ورڈز، یعنی ایک ایسا جو محض بات کرتا ہے، باتونی ہے، اینڈ ناٹ آف ڈیڈز، اور اس کے پاس کوئی بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہی سیز کہ ہو از امپریکٹیکل بیکمز اے گارڈن فل آف ویڈس، کہ وہ آدمی جو کہ کسی بھی لحاظ سے عملی طور پہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ ایک ایسے باغ کی مانند ہے جو کہ مکمل طور پہ خشک جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈس از لائک اے گارڈن فل آف ویڈس، یعنی وہ ایسے پودے، ایسی جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں جس سے وہ مکمل طور پہ اس کی جو سچویشن ہے وہ اچھے طریقے سے دکھائی نہیں دیتی۔ اور جب اس حوالے سے ہم وہ کہتا دیکھتے ہیں کہ when the weeds begin to grow، جب یہ خشک جڑی بوٹیاں جیسے خشک گھاس ہوتی ہے وہ باغ کی بیوٹی کو خراب کر دیتی ہے اور یہ چیزیں اگنی شروع ہو جاتی ہیں، اٹس لائک اے گارڈن فل آف سنو، تو پھر ہمیں یہ کیسے باغ کی مانند دکھائی دیتا ہے جس کے اندر ساری وہ سنو جو ہے سنو فالنگ کی وجہ سے اس کی لیئر جو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اینڈ وین دا سنو بگنس ٹو فال، اور جب یہ برف باری ہونا شروع ہوتی ہے تو اٹس لائک اے برڈ اپون دا وال، تو جیسے آپ نے خزاں کے موسم میں دیکھا ہوگا کہ پرندے جو ہیں بڑے کم دکھائی دیتے ہیں، کوئی دیوار کے اوپر کوئی جو ریئرلی نایاب کوئی پرندہ کبھی کبھی وہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پھر اینڈ وین دا برڈز اوے ڈز فلائی، اور جب وہاں سے پرندہ جو ہے وہ دور اڑ کے جانا شروع کر دیتا ہے، اٹس لائک این ایگل ان دا اسکائی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک شاہین کی مانند ہے جو کہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اینڈ وین دا اسکائی بگنس ٹو رور، اور جب آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، اٹس لائک اے لائن ایٹ دا ڈور، تو پھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک لائن کی مانند جو کہ ڈور کے اوپر، حالانکہ لائن جو ہے وہ بڑا بریو بہادر قسم کا پاورفل ایک اینیمل ہے، اس کی اپنی ایک دہشت ہے، وحشت ہے، تو یہاں پہ اس کی بزدلی کا ایلیمنٹ ہوئی نہیں۔ شیر کا کام دروازے پہ نہیں ہوتا، شیر جہاں بھی چاہے وہ آزادانہ گھوم پھر سکتا ہے، تو کہتا ہے کہ پھر وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی دروازے پہ کوئی شیر، یعنی اٹ مینس کہ وہ شیر نہیں ہوگا، اس میں ڈپلومیسی ہوگی، یا اس کے اندر کوئی ایسے جیسے کوئی اینیمل جو ہے جو کہ دروازے کے اوپر وہاں کھڑا ہے۔ اینڈ وین دا ڈور بگنس ٹو کریک، اور جب دروازہ چڑکنا یا ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اٹس لائک اے اسٹک اکراس یور بیک، تو پھر یہ ایسے ہے
وہ مکمل طور پہ یعنی اس کی سچویشن ایسے ہے کہ وہ ایسے کہ آپ کی کمر کے اوپر کوئی چھڑی جو ہے وہ مکمل طور پہ پیوست کر دی گئی، مسلسل وہاں پہ وہ چابک جو ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں۔ اینڈ وین یور بیک بگنس ٹو سمارٹ، اور جب آپ کی کمر کے اوپر اس چیز کی پین تکلیف شروع ہوتی ہے تو اٹس لائک اے پین نائف ان یور ہارٹ۔ پین نائف کہتے ہیں پاکٹ نائف کو، تو یہ ایک چھوٹے چاقو کی طرح جو ایسے لگتا ہے جو آپ کے دل کے اندر مکمل طور پہ گھونپ دیا گیا ہو۔ اینڈ وین یور ہارٹ بگنس ٹو بلیڈ، یعنی انسان کا جو دماغ ہے اور اس کا جو دل ہے یہ دونوں کانشیس ہونے کی علامت ہے۔ کہتا ہے جب آپ کے دل سے وہ خون بہتا ہے شروع ہو جاتا ہے تو یو آر ڈیڈ، تو آپ مر جاتے ہیں، ڈیڈ انڈیڈ در حقیقت آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پوئم ہے سمبولیکلی بھی اس کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، سمبولزم اس میں کافی زیادہ دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہم اس کے سینونیمز دیکھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ پہلی لائن میں دیکھیے اے مین آف ورڈز، یہ ہم کہتے ہیں ٹاکٹیو کو، ٹاک لکھ کے اس کے بعد لکھ لیں ATIV، ٹاکٹیو کہتے ہیں بطونی کو جو محض باتیں کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ڈیڈز کا ورڈ ہے، ڈیڈ کہتے ہیں نوبل ایکٹس کو یعنی اچھے اعمال کو۔ اس کے بعد اس میں ویڈز آ جاتا ہے، جی ویڈ کہتے ہیں ان وانٹیڈ پلانٹس کو یا ڈرائی گراس کو، خشک گھاس وغیرہ اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس میں گرو کا ورڈ دیا گیا ہے، تو یہاں پہ گرو جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں نرشمنٹ کے لیے، کسی چیز کی بڑھوتری، اگنا کسی چیز کا۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے دیکھیں بگنز کا ورڈ ہے، بگنز کہتے ہیں سٹارٹس، شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنی ہے 3 لائنیں چھوڑ دیں، اس کے بعد اس میں نا رور کا ورڈ ہے، رور کہتے ہیں تھنڈرنگ کو، تھنڈر سے تھنڈرنگ یعنی بادلوں کا گرجنا، زوردار آواز پیدا کرنا۔ اس کے بعد اس میں دیکھیں یہاں پہ لائن اٹس لائک اے لائن ایٹ دا ڈور، یہ جو لائن ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں لائن جو ہے اسٹینڈز فار ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمس، کہ یہ زندگی کے جو دکھ یا مسائل ہیں ان کے فیس کرنے کے لیے وہ یہاں پہ اس نے سمبلزم یوز کی ہے۔ اس کے بعد کریک کا ورڈ ہے جی، ٹو کریک کا مطلب ہوتا ہے ٹو بریک، ٹوٹ جانا۔ اس سے نیچے ایک لائن چھوڑ کے دیکھیں سمارٹ کا ورڈ ہے، سمارٹ یہاں پہ پینفل کے لیے یوز کیا گیا۔ اس سے نیچے پین نائف کا ورڈ ہے، پین نائف کہتے ہیں پاکٹ نائف کو، جیبی چاقو، چھوٹا چاقو۔ اس کے بعد ہے جی بلیڈ کا ورڈ ہے، بلیڈ کہتے ہیں بلیڈنگ سے یعنی خون کا بہنا شروع ہو جانا۔ اور اس کے بعد لاسٹ لائن میں انڈیڈ کا ورڈ ہے، انڈیڈ کہتے ہیں انفیکٹ کو یا در حقیقت کو۔ اب اس کے ساتھ آگے آ جاتے ہیں، اس کے کویسچن دیکھتے ہیں۔ تو پہلا کویسچن پیرافریز دا پوئم ہے، پیرافریز سے مراد کے پوری پوئم کی ایک جو تشریح ہے وہ کر دیں۔ ہاؤ ڈز دا لائف آف اے مین پاس تھرو ڈفرینٹ فیزز، یعنی زندگی میں اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی ریوارڈ ملتا ہے، اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پینالٹی یا پنشمنٹ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی زندگی مختلف فیزز سے، مختلف مراحل سے ہو کے یعنی ڈیتھ تک وہ اپنا جرنی یا سفر کمپلیٹ کرتا ہے۔ What happens when life is spent with the help of word and not of deed، کہتا ہے جب زندگی کو محض باتوں سے گزارا جائے، کوئی عملی کام، کوئی اچھا کام نہ ہو، تو پھر ایسے انسان کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈل اینڈ ڈریب ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی طرح کی جو سچویشن ہے اس کے لیے فروٹفل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے واٹ ڈز دا گارڈن لک لائک وین دا ویڈ اسٹارٹ گروئنگ، تو وہ کہتا ہے کہ جب وہاں پہ وہ جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ باغ کی جو خوبصورتی ہے اس کو ایک تو وہ اسپائل کرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ نیچر کی جو بیوٹی ہے اس کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ پرابلمیٹک سچویشن آ جاتی ہے۔ اٹ مینس کہ وہ کوئی بھی پرسن اس طرح کے باغ کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس میں یہ سوال ہے رائٹ ڈاؤن آل دا رائمنگ ورڈز ان دا پوئم، تو پوئم کے ٹیکسٹ کے اوپر آپ آ جائیں۔ اس میں دیکھیں جو رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ، جیسے اس میں ڈیڈز ہے، ویڈز ہے، گرو ہے، سنو ہے، فال، وال، فلائی، سکائی، رور، ڈور، کریک، بیک، سمارٹ، ہارٹ، بلیڈ، ان ڈیڈ۔ تو یہ ہر لائن کے اینڈ پہ جو ورڈ دیا گیا اس کو اگر ہم دوسری نیچی لائن میں ٹیلی کریں یا ملائیں تو وہ مکمل طور پہ اس کی آواز ایک جیسی ہے۔ آخری کویسچن ہے واٹ از دا مورل آف دا پوئم، تو اس پوئم کا جو سینٹرل آئیڈیا یا مورل لیسن ہے وہ یہی ہے کہ وی شوڈ آلویز بی
یعنی اوورآل وی شوڈ آلویز بی ریئلسٹک، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ناٹ ٹو بیکم اے ٹاکٹیو پرسن، نہ کہ کوئی بطونی بننا چاہیے، کیونکہ جو آدمی ہمیشہ باتیں کرتا ہے عملی طور پہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی لائف جو ہے وہ ٹربل سم ہوتی ہے اور پرابلمیٹک ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کی لائف جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈسٹربنگ، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹربل سم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کی پوئم ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے کویسچنز وغیرہ جو ہیں وہ آگے پڑھتے ہیں، اس کے سلسلہ آپ کو امیج بھی شو ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی اب نیکسٹ اس کا جو آپ کے پاس پیج شو ہو رہا ہے، دیکھیں اس میں نے آپ کو پک سینڈ کی ہے، اس میں یہ ملٹیپل چوائس کویسچن کے 2 سے 1 اس میں سینونیم دیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا اس میں جو مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈز، تو یہاں ڈیڈز کو انڈرلائن کیا گیا، یہ اعمال کے لیے یوز کیا گیا، تو اس کے لیے کیا آ جائے گا، ایکشنز آ جائے گا۔ آگے اس کے شارٹ کویسچن آنسر دیکھتے ہیں۔ جی پہلا کویسچن ہے واٹ از مینٹ بائی اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈز؟ اٹ مینس اے مین ہو اونلی ٹاکس اباؤٹ گریٹ تھنگس، یعنی ایک ایسا آدمی جو محض باتیں کرتا ہے اور عمل کوئی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جو کہ بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے بٹ ڈز ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو پروو ہز کلیمز از این انسکسیزفل پرسن، لیکن اس کو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عملی کام نہیں کرتا، تو وہ آدمی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ناکام ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے واٹ ہیپنز وین لائف از اسپینٹ ود دا ہیلپ آف ورڈس اینڈ ناٹ آف ڈیڈ؟ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی جو ہے صرف الفاظ کی مدد سے گزارتے ہیں نہ کہ اعمال کی وجہ سے۔ تو ان دس پوئم دا پوئٹ ٹیلز اس دیٹ دا لائف آف اے مین ہو اونلی ٹاکس اینڈ ڈز نتھنگ، کہ وہ آدمی جو کہ محض باتیں کرتا ہے، نتھنگ پریکٹیکل، اور عملی کام کوئی نہیں کرتا، از لائک اے وائلڈ گراس، وہ جنگلی گھاس کی طرح ہے، دیٹ گروز ان اے گارڈن، جو کسی باغ میں اگی ہوئی ہے۔ اٹ مینس کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں، نہ تو اس نے گرو کرنا ہے نہ ہی اس کا کلر چینج ہونا ہے۔ دا لائف آف سچ مین از یوز لیس فار ہم اینڈ فار ادر، تو ایسے آدمی کی زندگی اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، یعنی بیکار ہوتی ہے۔ نمبر 3 کویسچن ہے واٹ از دا تھیم آف پوئم اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈ؟ اس پوئم کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے؟ ان دس پوئم دا پوئٹ ٹیلز اس دیٹ دا لائف آف اے مین ہو اونلی ٹاکس اینڈ ڈز نتھنگ پریکٹیکل از لائک دیٹ وائلڈ گراس دیٹ گروز ان اے گارڈن۔ وہی سیم لائن جو پہلے اس نے کویسچن میں ریپیٹ کی ہے کہ اس کی زندگی ایک ایسی گھاس کی، جنگلی گھاس کی مانند ہے جو کسی باغ میں اگ جاتی ہے۔ ہی سیز اے مین مسٹ انگیج ہمسیلف، شاعر کہتا ہے کہ آدمی کو لازمی طور پہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے ان سم فروٹفل ایکٹیویٹی، کسی اچھے کام میں، ٹو میک لائف یوزفل فار ہیومینٹی، تاکہ اس کی زندگی انسانیت کے کام آ سکے۔ نمبر 4 ہے ہاؤ از اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈ لائک؟ یعنی جو آدمی باتیں کرتا ہے اور جس کے پاس کوئی مال نہیں، دونوں ایک دوسرے کے جو ہیں وہ برعکس کہتے ہیں۔ اے مین آف ورڈز اینڈ مین آف ناٹ آف ڈیڈز آر لائک دا مین آف ورڈز ڈز نتھنگ بٹ اونلی ٹاکس اباؤٹ گریٹ ڈیڈ۔ جو آدمی باتیں کرتا ہے وہ محض وہ کہتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اے مین آف ڈیڈ ڈز نتھنگ جسٹ ویسٹ ہز ٹائم بائی سٹنگ آئیڈل، لیکن جو دوسرا آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا، بلکہ محض سست بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے جی واٹ ڈز دا گارڈن لک لائک وین دا ویڈ اسٹارٹ گروئنگ؟ جب وہاں پہ جنگلی گھاس یا جڑی بوٹیاں اگنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ باغ کیسا دکھتا ہے؟ وین ویڈ اسٹارٹ ٹو گرو ان اے گارڈن اٹ اون سلولی کورس دا ہول گارڈن، تو آہستہ آہستہ یہ جھاڑیاں جو ہیں پورے باغ کے اوپر اپنا جو ہے وہ قابو پا لیتی ہیں، غلبہ پا لیتی ہیں۔ اٹ از لائک فل آف سنو، ایسے لگتا ہے جیسے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ دا گارڈن از ڈسٹرائڈ، وہ باغ تباہ ہو جاتا ہے۔ اینڈ پیپل اسٹاپ کمنگ ٹو دیٹ گارڈن، لوگ وہاں پہ آنا بند کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے ہاؤ ڈز دا لائف آف اے مین پاس تھرو ڈفرینٹ فیزز؟ کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ مختلف مراحل سے کیسے گزرتی ہے؟ دا پوئٹ ٹیلز اس، شاعر بتاتا ہے دیٹ دا لائف آف اے ٹاکٹیو مین از ویسٹیج، کہ بطونی شخص کی زندگی جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ سچ اے مین ٹاکس آل دا ٹائم، ہمیشہ وہ باتیں کرتا ہے۔ اینڈ پرفارم نو ڈیڈ، کوئی عمل نہیں کرتا۔ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ہز فیکلٹیز بگن ٹو رسٹ، اس کی جتنی بھی قابلیت ہوتی ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہی پاسز تھرو دا پروسیس آف ڈسٹرکشن اینڈ فائنلی ڈائی اسپرچولی، یعنی وہ تباہی
کے اس مراحل میں سے گزرتا ہوا تو آخر کار وہ کہتا ہے موت کو جا ملتا ہے۔ آخری کویسچن ہے واٹ آر دا تھنگز دیٹ کیپ اے پرسن لائیو، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ ان دا پوئم اے مین آف ورڈ اینڈ آرٹ آف ڈیڈز دا پوئٹ ٹیلز اس، ہمیں شاعر بتاتا ہے اس نظم میں دیٹ دا ابلٹی ٹو موو فارورڈ، کہ آگے بڑھنے کی جو قابلیت ہے، اینڈ ڈو سم تھنگ، کچھ کرنا، یوزفل کوئی مفید کام کرنا، فار آور سیلز ہمارے لیے، اینڈ ادرس اور دوسروں کے لیے، کیپ اس لائیو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ مکمل طور پہ زندہ رکھتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نیکسٹ آپ کے سامنے امیج شو ہو رہا ہے، یہ ہے پیئر آف ورڈز کا۔ تو پیئرز آف ورڈز میں آج جو پہلا ہمارا ہے وہ ہے جی برتھ، BIRTH، یہ برتھ ہوتا ہے پیدائش کو۔ ہی سیٹلڈ ان لاہور آفٹر دا برتھ آف ہز سیکنڈ چائلڈ، وہ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد وہاں پہ یعنی مکمل طور پہ لاہور میں سیٹل ہو گیا۔ دوسرا برتھ ہے BERTH، یہ وہ ریل گاڑی کے اندر جو لیٹنے والی سیٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ آئی گاٹ اے برتھ ریزروڈ ان این ایکسپریس ٹرین، میں نے ایک ایکسپریس ٹرین کے اندر جو تھی وہ مکمل طور پہ اپنی جو برتھ تھی، لیٹنے والی جو سیٹ تھی، اس کو میں نے ریزرو کیا ہوا تھا، پہلے سے میں نے اس کی بکنگ کی ہوئی تھی۔ نمبر 2 ہے جی اس کے بعد بیٹ، BEAT ہوتا ہے کسی چیز کو مارنا۔ تھگز بیٹ ہم اپ وین ہی واکڈ ڈاؤن دا اسٹریٹس لیٹ ایٹ نائٹ، یعنی وہ جو ٹھگ تھے لوٹنے والے، جب وہ رات گلی میں دیر سے جا رہا تھا، چل رہا تھا، تو اس کو انہوں نے مارا۔ بیٹ کہتے ہیں چقندر کو، یہ سلاد کے اندر ہم یوز کرتے ہیں۔ تو ہی لائکس ٹو ایٹ بیٹ، وہ کیا کرتا ہے کہ سلاد کے ساتھ وہ جو چقندر ہے اس کو کھانا پسند کرتا ہے۔ بور کہتے ہیں جی ڈل کو، سست کو۔ دس ڈرل کین بور تھرو راک، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈرل جو ہے یعنی اس کے لیے مشین کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ بور اکتاہٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، یہاں بور جیسے وہ مشین کے ساتھ بور کرتے ہیں، کوئی سوراخ کرتے ہیں، تو کہتا ہے یہ جو ڈرل مشین ہے اس کے ساتھ یہ چٹان کے اندر سوراخ ہو جائے گا یا وہ کر سکتی ہے۔ بور کہتے ہیں جی بالکل یہ فارمرز آر ہنٹنگ وائلڈ بور، جس کو ہم یہ جنگلی سور وغیرہ کہتے ہیں اس کے لیے یوز کرتے ہیں، تو وہ ان کا شکار کر رہے ہیں کسان۔ بو کہتے ہیں جھکنے کو، ہی ڈریو دا بو اینڈ شاٹ این ایرو، یعنی اس حوالے سے ہی ڈریو دا بو یعنی تیر کمان کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے وہ تیر کمان کھینچا اور اس میں اس کو فائر یہ چلا دیا، جو اس کا نشانہ باندھا۔ بوب جو ہے یہ برانچ کو کہتے ہیں۔ ڈو ناٹ کٹ دا بو یو آر اسٹینڈنگ، جس شاخ پہ تم کھڑے اس کو مت کاٹو۔ نیکسٹ ہے جی سیل، سی والا سیل ہوتا ہے یعنی جیل کی جو کال کوٹھڑی ہوتی ہے جیل خانے کے اندر۔ دا پرزنر واز کیپٹ ان اے ڈارک سیل، یعنی قیدی کو ایک تاریک کوٹھڑی میں رکھا گیا۔ سیل ایس والا بیچنے کو کہتے ہیں۔ ہی ول سیل ہز ہاؤس سون، وہ جلد اپنا گھر بیچ دے گا۔ سائٹ، سی والا سائٹ ہوتا ہے جی کسی چیز کے لیے یعنی حوالہ دینا۔ ہز نیم واز سائٹڈ ان کنیکشن ود دا انوینشن آف ٹی وی، یعنی اس کا نام ٹی وی کی ایجاد کے ساتھ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے یا گیا گیا۔ اس کے بعد ہے سائٹ، یہ ہم کہتے ہیں کسی جگہ کو، مقام کو۔ وی فاؤنڈ اے گڈ سائٹ ٹو کنسٹرکٹ آور اسکول، ہمیں اپنے اسکول کی تعمیر کے لیے نئی جگہ جو ہے وہ اچھی جگہ مل گئی۔ اس کے بعد ہے جی سیمیٹری، سیمیٹری کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں یعنی ترتیب کے لیے۔ ان دا نارتھ ایسٹرن پارٹ آف دا سٹی دیر از اے بگ سیمیٹری، یہ جو سی والا سیمیٹری ہے یہ ہم قبرستان کے لیے یوز کرتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ شہر کا جو نارتھ ایسٹرن پارٹ ہے اس حصے کے اندر ایک بڑا قبرستان ہے۔ ایس والا سیمیٹری جو ہے ترتیب کو کہتے ہیں۔ دا سیمیٹری آف دا اسپائڈر ویب واز سو یونیک آئی لک کا پکچر، آئی ٹو کا پکچر، یعنی اس نے وہ کہتا ہے جو مکڑے نے ایک جالا بنایا اس میں اتنی ترتیب تھی کہ میں نے اس کی ایک تصویر لی۔ کینن، کینن جو ہے یہ CANN والا یہ توپ کو کہتے ہیں۔ اے کینن از یوزڈ ان وار ٹو ڈسٹرائے دا اینیمی، یعنی توپ جو ہے جنگ کے دوران دشمن کو مارنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دوسرا کینن کہتے ہیں جی اصول کو۔ دا جیوز فالو دیئر کینن لاز، یعنی یہودی جو ہیں وہ اپنے قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ کونسل، کونسل کا ورڈ جو ہے یہ یوز کرتے ہیں مجلس کے لیے۔ یو شوڈنٹ گو الون ٹو دا کونسل میٹنگ، تمہیں علیحدہ سے کونسل میٹنگ کی طرف یعنی وہ مجلس کی جو میٹنگ ہے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کونسل کا مطلب ہوتا ہے مشاورت کرنا، مشورہ دینا۔ دا ٹیچر کونسلز ٹربلڈ اسٹوڈنٹ، یعنی جو استاد ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو پریشان طلباء تھے ان کی کونسلنگ کی، ان کو اچھے مشورے دیے۔ اس کے بعد ہے جی کمپلیمنٹ، کمپلیمنٹ کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل کرنے والا۔ آئی نیڈ سم پیپر ٹو
کمپلیمنٹ دا سویٹ ٹچ ان دا سوپ. پیپر کہتے ہیں کالی مرچ کو, تو اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی کالی مرچ کی ضرورت ہے تاکہ میں سوپ کے اندر اچھے طریقے سے اس کا ذائقہ جو ہے بڑھا سکوں. کمپلیمنٹ آداب کو کہتے ہیں, سلام کو کہتے ہیں. ہی کمپلیمنٹڈ ہر آن ہر لاسٹ فزکس پیپر, یعنی اس نے اس کا جو آخری فزکس کا پیپر تھا پچھلا, اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیے. چیک کا مطلب ہوتا ہے جی یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ روکنا. لیٹ دا پولیس چیک ہم آؤٹ, یا کسی کو چیکنگ کرنا تو پولیس کو اسے چیک کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے جی چیز, ہی سائنڈ $1 million. یہ چیز اس میں ولتھ لکھا ہوا CHEQ کر لیں جو آگے اس میں دیا ہوا چیک ہے, تو یہ کہتا ہے کہ اس نے $1 million کا جو چیک ہے اس کو سائن کیا. سیلنگ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں جو چھت سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے. ہی پینٹڈ دا سیلنگ آف ہز روم لائٹ بلو. اس نے لائٹ بلو کلر میں اپنے کمرے کی سیلنگ کو رنگ کیا. روف چھت کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے. دیر آر نو TV اینٹیناز آن روف ٹاپس ناؤ ڈیز. آج کل چھتوں کے اوپر TV کے اینٹیناز نہیں دکھائی دیتے. اس کے بعد ہے جی کور کا ورڈ ہے, تو یہ یعنی گروپ کو کہتے ہیں. دا پولیس فاؤنڈ اے کارپس آف مین ان دا بشز. یہاں پہ یہ کارپس کا ورڈ جو پہلا ہے اس کو ہم کارپس پڑھیں گے, یہ ڈیڈ باڈی کے لیے یوز کرتے ہیں. دا پولیس فاؤنڈ اے کارپس آف مین ان دا بشز, کہ پولیس کو جھاڑیوں میں ایک آدمی کی لاش ملی. دوسرا کور ہے تو ہز بردر از سرونگ ان دا آرمی میڈیکل کور, کہ اس کا بھائی جو ہے وہ آرمی میڈیکل کور کے اندر جو ہے. کیلنڈر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اسلامی کیلنڈر یا اس کا جو ہے مسلمز فالو این اسلامک کیلنڈر فار دیئر ریلیجیس فیسٹیول. مسلمان اپنے مذہبی تہوار کے لیے اسلامی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. دوسرا کیلنڈر ہے, یہ ہم یوز کرتے ہیں مشین کے لیے. پیپل یوز اے کیلنڈر ٹو گیٹ دا جوس آف اے شوگر کین. تو گنے کا رس نکالنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کیا یوز کرتے ہیں, وہ کیلنڈر مشین جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہم اس کی کریکشن جو ہے وہ کرنے کی اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو کریکشن میں پہلے اس کی آواز آئی جائیں بند. اچھا جی, اب ہم کریکشن کے جو ہیں وہ سینٹینسز کر رہے ہیں. یہ پیج آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. 75 نمبر ہم اس سے اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ اف ہی کمز آئی ول ہیلپ ہم. اگر وہ آتا ہے تو میں اس کی مدد کر دوں گا. شی ہیز بین نرسنگ ہر چائلڈ فار 2 years, کہ 2 سالوں سے وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے. آئی سا ہر لاسٹ ایوننگ. یسٹرڈے کی بات ہے, پچھلی رات کی, تو اٹ مین کے پاسٹ ٹینس آئے گا کہ پچھلی شام میں نے اس کو دیکھا. ہی کرائیڈ ایز ایف آ گیا, کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے بعد وار آئے گا. ہی کرائیڈ ایز ایف ہی ور میڈ, وہ ایسے چلایا گویا کہ جیسے پاگل تھا. اٹ ہیڈ رینڈ بیفور آئی کیم آؤٹ. یہ پاس پرفیکٹ ہے, اس سے پہلے کہ میں باہر آتا بارش ہو چکی تھی. دا ٹوائے از میڈ آف پلاسٹر آف پیرس. یہ کھلونا پلاسٹر آف پیرس کا بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہے جی کیپ اوے فرام پرسنس. لالچی لوگوں سے دور رہو. اسلم واز بورن ان 1965. تو یہ یہاں پہ پاسٹ کی بات کر رہا ہے, تو اس میں ہم واز بورن کا ورڈ لگائیں گے. ہی کنفیسڈ دیٹ ہی ہیڈ اسٹولن دا پین. اعتراف کیا کہ اس نے پین چرایا تھا. شی کیم ٹو سی می لاسٹ منتھ. اس کے بعد ہے دا گیسٹ ریچڈ ہیئر لاسٹ نائٹ. آنیسٹی نیور گوز ویسٹ. ایمانداری کبھی بھی جو ہے وہ دور نہیں, ناکام نہیں جاتی, اس کا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. وڈ دیٹ آئی ور اے منسٹر. کاش ایسا ہوتا کہ میں ایک منسٹر ہوتا. شی ٹولڈ می دیٹ شی واز ہیپی. اس نے مجھے بتایا کہ وہ خوش تھی, تو ٹولڈ آ گیا تو شی کے ساتھ بھی واز ہیپی آئے گا. ہی وینٹ آؤٹ 5 minutes ago. یہ بڑا امپورٹنٹ سینٹینس, یہ اکثر آتا ہے کہ 5 منٹ پہلے وہ باہر گیا. ون آف دیز بوائز از گلٹی. ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا قصوروار ہے. ہی ول لیو فار انگلینڈ ٹمارو. ٹمارو آ گیا تو کل وہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہوگا. اف ہی کمز ٹو می آئی ول ہیلپ ہم. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اول خویش بعد درویش. دا گیسٹ ریچڈ ہیئر لاسٹ نائٹ. دا پین ہیڈ رنگ دا بیل وین آئی ریچڈ کالج. جب میں کالج پہنچا تو چپڑاسی گھنٹی بجا چکا تھا. پاس پرفیکٹ آ گیا. اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول سکسیڈ. وڈ دیٹ آئی ور رچ.
He went out 5 minutes ago. My father has been ill for a week. آخری سنٹینس ہے if I had worked hard I would have passed. اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں کامیاب بھی ہو چکا.